أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة عليكم. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں سے اس حقیقت کو نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی. پہلی مجلس میں میں نے 5 آیتیں ملا کے آپ کو سنائی تھیں کہ پہلے اپنے حبیب کو نمازوں کا حکم دیا، اوقات بتائے، پھر اس سے کہا مجھ سے مددگار طلب کر، اور عام مددگار نہیں بلکہ غالب مددگار طلب کر، اور پھر یہ کہے کہ حق آیا اور باطل گیا کیونکہ باطل ہے ہی بھاگ جانے کے لیے. اور پھر یہ کہا کہ ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا بھی رحمت بھی. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن یہی حقیقت، یہی قرآن ظالم کا خسارہ بڑھاتا ہے، اسے فائدہ نہیں دیتا. تھکن ہے تو مجھے ابھی بتا دو. میں نے اپنی زندگی میں جو تحقیق کی ہے، جس چیز میں مسلمہ شفا ہے ان میں ایک شے بھی اللہ نہیں ہے. میں نے سنسکرت نہیں بولی، عام سا جملہ بولا ہے. کہا یہ گیا ہے کہ اللہ کے سوا شفا کوئی دے ہی نہیں سکتا، بس اللہ سے شفا مانگو. اب قرآن کہتا ہے میں شفا دیتا ہوں. قرآن اللہ ہے؟ بولو ہیں؟ ہاں، تمہاری قوت خرید کے مطابق ہی میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس روش پہ جانا ہے اور تمہاری جھولی میں ڈالنا کیا ہے. قرآن کلام اللہ ضرور ہے، اللہ نہیں. 73 فرقے کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ فی ماء زمزم شفاء من کل داء وماء السماء يدفع الاسقام، کہ زمزم کے پانی میں ہر بیماری کے لیے شفا موجود ہے. زمزم کا پانی خدا ہے؟ وماء السماء يدفع الاسقام، آسمان کا پانی بیماریوں کو دفع کرتا ہے. بارش خدا ہے؟ ماء المیزان یشفی المریض، حدیث ہے. کعبے کے پرنالے کے پانی میں بیماریوں کے لیے شفا ہے. جو شہد کے بارے میں قرآن کی آیتیں لہک لہک کے پڑھتے ہو، فیہ شفاء للناس. شہد کی مکھی خدا ہے؟ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو، شفا ماننے پہ آئیں تو مکھی کے لعاب سے مانگ لیں.
العظمۃ للہ. شہد کی مکھی کے لعاب میں نقوی صاحب شفا ہے، محمد مصطفیٰ کے لہو میں شفا نہیں ہے. ہاں جو چہرے ابھی بھی مجھے 10 یا 11 چہرے ہیں جن پہ ابھی بھی مجھے تھکن نظر آ رہی ہے، ٹھیک کر لو اپنے آپ کو. ہاں ورنہ پھر میری فطرت ثانیہ سے تم خوب واقف ہو. ایک تو میں شک کی مزاج بڑا ہوں، فوراً مجھے شک ہو جاتا ہے کہ کہیں جل تو نہیں رہے. ہاں اور پھر حیران ہونے والوں کو میں اور بھی زیادہ حیران کرتا ہوں. اچھا سر اٹھائیں، بس میں مقصد کے ملک اور قریب آ گیا ہوں. سردار صاحب اب کہنا یہ ہے، شہد میں شفا شاکر بھائی ہر کوئی مانتا ہے، لیکن آج تک سلمان کسی نے اس کا نام مشروب شفا نہیں رکھا. اب مجھے نہیں خبر میں شہر میں خطاب کر رہا ہوں یا صحرا میں ہوں. میرے سامنے سوچ کی بیماری والے ہیں یا ماننے والے جن کی ماں کے دودھ کا اثر ہے، انہیں پہ سوچ ماننا. کعبے کے پرنالے کے پانی میں شفا ہے، زم کسی نے آب شفا نہیں رکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. العظمۃ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات جو نہیں؟ باہر والوں گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو. زمزم آب شفا شہرت پذیر نہیں ہوا، مائے میزاب کو آب شفا نہیں کہا گیا، شہد کو مشروب شفا نہیں کہا گیا، حتیٰ کہ ملک اور قرآن جو کہتا ہے ما ہوا شفاء و رحمت للمومنین، قرآن کو کتاب شفا نہیں کہا گیا. کیا طلسم ہے بطول کے بیٹے کی پاپوش میں کہ کربلا کی مٹی خاک شفا ہے. سمجھ میں آگے میری بات؟ کربلا کی مٹی خاک شفا. شاکر رضوی میں نے اس کا نام خاک شفا رکھا، امجد میں نے رکھا، ہاشمی میں نے رکھا، طارق میں نے رکھا، یا باقیوں کے نام شفا رکھنے سے میں نے روکا؟ اللہ اکبر، العظمۃ للہ. کس نے رکھا خاک شفا؟ صرف معصوم نے اپنی طرف سے نہیں، اللہ نے رکھا خاک شفا. ظاہر بھائی آگے آگے ہاں جگہ پڑی آ جائے.
سمجھ میں آ رہی میری بات جو نہیں؟ ہاں، اور یہ بھی نقوی صاحب بتاتا چلوں، جس شے میں شفا ہے، تحقیق کریں خان صاحب، اس شفا کے پردے کے پیچھے 14 کے گھرانے کے کسی فرد کا چہرہ نظر آئے گا۔ دیکھیں، کتابیں پڑھنا، ان اللہ جعل الاصل والسم فی النحل دلیلا علی کمال قدرتہ، اللہ نے شہد کی مکھی میں آدھا زہر بھر دیا، آدھا شہد بھر دیا۔ تم ڈاکٹر ہو، منوں کے حساب سے شیرینی پڑی ہو، ایک قطرہ زہر کا ڈال دو، سارا زہر ہے۔ کہ شہد کی مکھی کا زہر شہد کو زہریلا کیوں نہیں کرتا؟ سر اٹھانا، بھری ہوئی تھی مسجد نبوی کے سقاوے کے رشتے ہوئے پانی سے ایک شہد کی مکھی پانی پی رہی تھی، رسول نے انگشت شہادت کے اشارے سے مکھی کو اپنی طرف بلایا، پرواز کرتی ہوئی آئی، سرکار نے ہتھیلی پھیلائی، بیٹھ گئی، رسول نے کہا اے مکھی یہ بتا تو کھاتی کڑوا کڑوا ہے، پھونکتی میٹھا کیوں ہے؟ اللہ، ایسا ہی ہے نا، تیری غذا تلخ ہے لیکن تیرا لعاب میٹھا ہے۔ کہا سرکار میرے کام ہی دو ہیں، اذا اکلت صلیت علیک وعلیک واذا جعلت العسل العن علی اعدائک واہل بیت کا، رس چوستے ہوئے تجھ پر اور تیری آل پہ درود پڑھتی ہوں، شہد بناتے ہوئے تمہارے دشمنوں پہ لعنت کرتی ہوں۔ ارادے یعنی اگر تولا اور تبرہ نہ ہو تو شہد میں شیرینی نہیں اترتی، شفا نہیں ڈھلتی۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ سر اٹھاؤ، ممبر پہ بیٹھا ہوں، زمین کے نشیب میں نہیں اترا ہوا، حجرے میں نہیں ہوں، مسجد نہیں میدان ہے، کسی کے کان پہ منہ نہیں رکھا غضنفر نے، مائک پہ منہ رکھ کے بپانگے دوہل اعلان کر رہا ہوں، کعبے کے پرنالے کو چھو جانے والے پانی میں شفا کیوں ہے؟ اسی کے نیچے فاطمہ بنت اسد نے کھڑے ہو کر عرشی علی سے فرشی علی مانگا تھا۔ جو
سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں میں نے کہا نا ہر شفا کے پیچھے ظہیر بھائی اس خاندان کے کسی نہ کسی فرد اطہر کا چہرہ دکھائی دے گا. زمزم کا پانی شفا کیوں ہے؟ یہ زمزم کیا ہے؟ زم یہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا تھا. اور جناب ہاجرہ اس کے آگے خاک کا بند بھی باندھتے جاتی تھی اور کہتے جاتی تھی زم زم رک جا رک جا. قرآن پڑھنا. ابراہیم سے اللہ نے کہا بیوی بچہ یہیں چھوڑ دے. اب صاحبان اشارت کے لیے ڈاکٹر سلمان ایک اشارہ ہے, مجھے نہیں خبر کس کے سر سے گزر جائے گا, کس کے صحن دل میں اترے گا. پالنے والے ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں, خود کیوں نہ رہوں؟ ٹھیک ہے تو شجرۃ الانبیاء ہے, نبی ہے, رسول ہے, حجت ہے, خلیل ہے, معصوم ہے, امام الناس ہے, جد المعصومین ہے, لیکن اگر تو یہاں رہا, تو نے یہاں رہ کے نسل بڑھانی ہے اور یہ بات غیرت الہی کو گوارا نہیں. اور قرآن میں حضرت ابراہیم کے یہ جملے موجود ہیں, لے آؤ قرآن ممبر پہ. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پالنے والے میں تیرے عزت والے گھر کے قریب اپنی ذریت کو وہاں چھوڑے جا رہا ہوں جہاں سبزے کا ایک تنکا نہیں اگتا, پانی کا نام و نشان نہیں, بس تیرا سہارا. جا رہا ہوں حد نظر تک, نہ پانی نہ دانا نہ سبزی نہ تنکا. بچے کو پیاس لگی, پیاس بڑھی, رونا شروع کیا. اب میں نہیں جانتا کہ کس کے سینے میں کتنی قوت خرید ہے. جملہ شاکر رضی غزنفر بول رہا ہے اور پتہ نہیں ظاہر بھائی نقوی صاحب کون کس تناظر میں اسے سنے گا. حتیٰ کہ ہونٹوں پہ پھیڑیاں جمنا شروع ہوئی, آنکھیں چھپنا شروع ہوئی, سیاہ ڈیلے غائب ہونا شروع ہوئے, ماں کے جگر پہ آرے چلے. یہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا کیا ہے؟ ہاجرہ دوڑی تھی, کبھی اس پہاڑ پہ کبھی اس پہاڑ پہ, دور دیکھتی ہے کچھ نظر نہیں آ رہا. جب دیکھا کہ سارے سہارے ڈوب گئے اور بچہ آخری ایڑیاں رگڑ رہا ہے مرنے کے لیے, تو وہاں ہاجرہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا الہی بے عطش ابی عبداللہ, تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ. اللہ یہ واسطہ تھا. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ایڑیوں کی رگڑ سے پانی ابلنا شروع ہوا اور آج تک حسین کے واسطے کا صدقہ پی رہا ہے زمانہ. سمجھ میں آئی میری بات جو نہیں؟ ہاں لیکن ان میں سے ظاہر بھائی کسی شے کا نام شفا سے مربوط نہیں.
تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. لیکن کربلا کی خاک مولانا شفا، خاک شفا. کیوں؟ اور یہاں نبی صاحب عوام کی میں بات نہیں کر رہا، انہیں تو وہی پتہ چلے گا جو ممبر بتائے گا. میں ارباب ممبر سے شکوہ کر رہا ہوں. جی حسین چلے ہیں کربلا کی دھرتی پر، خاک شفا بن گئی، مجھے اس سے اعتراض نہیں. لیکن 3 ضرب 3 یا 4 ضرب 4 دو روایتیں ہیں کہ چاروں طرف 3 میل یا 4 میل. یہ حسین کی جاگیر ہے اور ساری خاک شفا ہے. کیا چپے چپے پہ حسین کا پاؤں لگا ہے؟ اکثر سرزمین کربلا پر میرا مولا گھوڑے پہ سوار رہا ہے. اب سوتے جاگتے سب کو سنانا یہ ہے کہ جہاں حسین کا نقش پا ہے وہ بھی خاک شفا، جہاں مرتجز کا سم لگا ہے نہیں. وہ کیا خطیب ہے جو چہرے پڑھنا نہیں جانتا، جو ضمیر کی دھڑکنیں نہ گن سکے، اس نے خیبر شکن کی مدحت کیا کرنی ہے؟ بعض لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ جہاں گھوڑے کا سم لگے وہاں خاک شفا کیسے؟ سر اٹھا. سامری نے ایک بچڑا بنایا تھا، سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ بنایا تھا نا. ہاں اب پتہ چلتا ہے کہ چلو سب کو نہ صحیح، کچھ لوگوں کو میری پڑی ہوئی مجالس یاد رہتی ہیں. تو میں نے کہا وہ بچڑا، حالانکہ وہ مٹی کا تھا، بعض میں ہے کہ تانبے کا تھا، دھات کا تھا، جو تھا بے جان، بولتا تھا. اور بولتا کیا تھا؟ خان صاحب وہ کہتا تھا ملک اور انا الحق، میں حق ہوں. قرآن پڑھ سورہ طٰہٰ کو پڑھنا. جب موسیٰ، اور یہ واقعہ ہے ان دنوں کا جو 40 راتیں موسیٰ نے طور پہ گزاری، آیا دیکھا قوم بچڑے کو سجدہ کر رہی ہے. اور یہ کیا؟ یہ سامری سے بلواتا ہے، یہ انا الحق کہتا ہے. سامری کا گریبان پکڑا. نمٹو ہوئے تو بعد میں، تم سے پہلے یہ بتا تو نے بے جان میں جان کیسے ڈالی؟ کہتا ہے فَبَصُرْتُ بِمَا لَمْ يُبْصِرُوا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ. 16واں پارہ ہے سورہ طٰہٰ ہے. کہا جب نیل عبور کرنا تھا، گھوڑے دریا کی موجیں دیکھ کے ڈر گئے. جبریل شکل بشری میں گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا. یہ تو 7 لاکھ بندے اندھے تھے. میں دیکھ رہا تھا جہاں جبریل کے گھوڑے کا سم لگتا تھا اس مٹی میں حرکت پیدا ہو جاتی تھی. اس میں جان پیدا ہو جاتی تھی. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً، ایک قبضہ، ایک مٹھی میں نے مٹی کی اٹھا لی، بس اس میں سے جہاں چٹکی ڈالتا ہوں نہیں جس کے میدے کو یہ خاندان راس نہیں آتا بے شک مجمع سے اٹھ کے چلا جائے، ورنہ غضنفر کہنے پر مجبور ہے. اور جس حسین کے کمی کے گھوڑے کا سم مٹی میں حیات پیدا کر دے، حسین کا گھوڑا شفا پیدا نہیں کر سکتا.
گھبرائے تو نہیں ہو؟ جو باہر کھڑے ہیں گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ جیو نوکر کا گھوڑا جھولے جھلانے والے کا گھوڑا خاک میں حیات بھر دے، اور حسین کے گھوڑے کا سم ہے۔ حالانکہ شاگرد بھی امجد کہیں قرآن میں اللہ نے جبریل کے گھوڑے کے سم کی قسمیں نہیں کھائیں۔ جو حسین کے بابا کے گھوڑے کے سم کی قسمیں کھائی ہیں۔ ہاں ہم دیکھیں ہاں نہیں میں پتہ ہے جو یہاں تک آ جائے پھر وہ نہیں رکتی۔ پہلے نقوی صاحب ایک حدیث یاد دلانا چاہتا ہوں، اور یہ طرفین کی کتابوں میں ہے، صرف شیعہ کتابوں میں نہیں۔ ہاں طرفین کی کتابوں میں نہ دکھاؤں، بیچ چوراہے اپنی زبان کاٹ دوں گا۔ رسول نے ایک دن بھری پوری مسجد نبوی کے ہجوم میں یہ فرمایا، یا علی جی سرکار، لولا ان تقول طوائف امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم لاقول فیک قولا لا تمر بملأ الا اخذوا التراب من تحت قدمیک یستشفون بہ۔ اے علی اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری ساری امت تجھے خدا کہہ دے گی، میری امت بھی تیرے لیے وہ کہے گی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، جو نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے لیے کہا۔ تو میں تیرے لیے ایک بات کرتا، صرف ایک بات، پھر بھی تیری ساری حقیقت نہ بتاتا، لاقول فیک قولا، ایک بات کرتا۔ میں نے میرے خیال سینکڑوں مرتبہ تمہیں یہ جملہ سرزمین لاہور پہ میں کہہ چکا ہوں کہ علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے اس امر کی ظہیر بھائی کہ ہر لمحے ہر شخصیت نے علی کے فضائل چھپائے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہ لوگ اللہ نہ سمجھ لیں، لوگ خدا نہ کہہ دیں۔ اگر علی کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ کر کچھ نہیں سکتا، خدا کہنے کا ڈر رسول کو کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں سمجھ گئی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو ماننا پڑے گا نا، رسول کی ترکوی خاموشی دلیل ہے اس امر کی کہ جو کچھ امت کے تصور میں خدا تھا وہ محمد کے تصور میں علی تھا۔ تھک گئے ہو تو بس جاؤں میں؟ نبی صاحب ثابت ہوتا ہے نا کہ جو امت کے تصور میں خدا ہے
ہاں ہاں وہ رسول کے تصور میں علی ہے. اسی لیے تو کہہ رہا ہے اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت تجھے خدا کہہ دے گی تو میں ایک قول تیرے بارے میں بولتا, صرف ایک. پھر ملک اور ہوتا کیا؟ لا تمروا بملائن الا واخذ التراب من تحت قدمیک یستشفون به. تو جہاں سے بھی گزرتا جس خاک کو تیری جوتی چھو جاتی لوگ اسے اٹھا کر اسی سے شفا مانگتے. سمجھ میں آئی؟ ہاں دیکھو زہیر بھائی, جس چیز کو ہم بیماری سمجھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جس چیز کو شفا سمجھتے ہیں وہ تو اس خاندان کی نظر میں شاید کوئی نہیں. ان کے لیے تو معاملہ ہی آگے ہے. اب نہیں, حج میں مقصد یہ ہے نا, دو کام تو میں کر نہیں سکتا کہ تھکن بھی میں اتاروں, مجلس بھی میں سناؤں. نعرہ تکبیر. یہ رب علی کا نام ہے, علی بڑا بلند ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, حیدری. علی کے دشمنوں پہ تا قیامت لعنت, شجروں پہ علی کے بھونکنے والوں پہ تا قیامت لعنت, اپنی ماں کا دودھ حرام کرنے میں علی پہ بھونکنے والوں پہ تا قیامت لعنت. نعرہ حیدری, حیدری. جسم کی بیماری کا علاج عام ہے. ہاں, اندر کی بیماری کا علاج ناممکن ہے. جی جی, بدن بیمار ہو جائے, بعض اوقات 8 آنے کی دوا سے ٹھیک ہو جاتا ہے, 10 20 100 50 200 500 1000 2000 کہیں تو جا کے ٹھیک ہوگا, ہو جائے گا. بدن کی شفا, قرآن کو بھی ناز اسی بات پر ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم من ربکم موعظۃ وشفاء لما فی الصدور. قرآن کہتا ہے میں جو سینوں کے اندر بیماریاں ہیں ان کی بھی شفا ہوں. اللہ ہے. اور اندر کی بیماری جو ہے خان صاحب وہ ایسے نہیں جاتی. میں اندر ایک بندے کو روگ لگا ہوا ہے, کسی بات کا غم ہے, دوا سے ٹھیک. ڈاکٹر سلمان بڑے سرجن ہو تم, اندر کے غم کو سرجری سے ٹھیک کر دو گے؟ اوکے جی میں دل کی تو کر سکتا ہوں, دل میں اترے ہوئے غم کو باہر نہیں نکال سکتا. ہاں کیوں؟ ہم و غم کا تو کوئی علاج ہی نہیں کسی کے پاس. لیکن اگر میرے سامعین سو نہیں گئے, ایک دن ملک اور اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی.
سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ ہاں ہم دیکھیں ہر غم ہر دکھ ہر غم ٹل جائے گا بے علین بے علین بے علین، علی کے ذریعے علی کے ذریعے علی کے ذریعے۔ اور جب اللہ اپنے محبوب کے غم علی کے ذریعے ٹالتا ہے، نمک حرام تیرے غم ٹالنے خود آئے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بس کروں؟ جتنے لوگ بولے ہیں یہ چاہتے ہیں پڑھوں، جو خاموش ہیں وہ چاہتے ہیں اتر جاؤں، ہیں؟ جو ہاں یقین آ گیا ہاں بالکل آ گیا۔ بات بھولی تو نہیں؟ جہاں حسین نے پاؤں رکھا وہ بھی کھا کے شفا، جہاں مرتجز نے سم رکھا وہ بھی کھا کے شفا۔ دو تین مولانا صاحبان تو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور کوئی باہر چھپ کے بھی سن رہے ہیں۔ ہاں عیسیٰ بھی شفا بانٹتا تھا نا۔ قرآن کہتا ہے ابرئ الاقمى والابرص، مادرزاد اندھے ہوں کوڑھی ہوں میں شفا دیتا ہوں۔ کیسے؟ پڑیاں بنا کے، کہا ہاتھ پھیر کے۔ لوگوں کے پیر چھٹانکی کے نہیں ہوتے اور وہ شیر گنواتے ہیں، اور تمہیں اللہ نے وہ دیے ہیں جنہیں تولنے کے لیے میزان بنائی نہیں۔ تو پھر تو بغلیں جھانک کے ان کے فضائل کیوں سنتا ہے؟ سر اٹھانا، میری طرف دیکھنا۔ عیسیٰ ہاتھ پھیرتا ہے، شفا ملتی ہے، اور یہ کاروبار عیسیٰ کی زندگی تک رہا۔ جب تک عیسیٰ زمین پہ تھا شفا بانٹتا رہا، جو ہی آسمانوں پہ گیا شفا خانہ بند۔ 1400 سال ہو گئے جہاں حسین کے گھوڑے نے سم رکھا۔
وہ 61 ہجری میں بھی ساجد خاک شفا تھی، اور آج 1430 میں بھی خاک شفا ہے یا نہیں؟ نہ ایسے نہیں. غضنفر 16 سال کا تھا، مولا نے منبر دیا ہے. آج تک میں نے اس خاندان کے فضائل پڑھتے ہوئے نہ گھونگھٹ میں کبھی آٹا پھانکا ہے نہ پھانکنے دیا ہے. مرد میدان ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر للکار کے مارتا ہوں. سر اٹھا نہیں، یا تو ابھی ہاں نہ کرو، بعد میں کوئی پک پک نہیں کرے گا. سر اٹھاؤ. کیا آج بھی وہ خاک شفا ہے یا نہیں؟ اور عیسیٰ کی شفا اس وقت تک تھی جب تک ہاتھ پھرا، آج نہیں ہے. غلط کہا میں نے؟ باہر والوں غلط کہا؟ اگر نہیں تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے. وہ عیسیٰ جو نبی ہے، رسول ہے، اولو العزم ہے، کلمت اللہ ہے، امر اللہ ہے، بطول زادہ ہے، وہ ان کی سواریوں کے برابر نہیں. ناپاک ماؤں کے ناپاک بچے علی کے برابر کیسے دھلتے ہیں؟ حسین بادشاہ دشمنوں پہ تا قیامت لعنت، منافقین علی پہ تا قیامت لعنت، علی کے برابری کا حصہ ماننے والوں پہ تا قیامت لعنت، علی کو اپنے جیسا ماننے والوں پہ تا قیامت لعنت. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری. جو سمجھتے ہیں دلوں کی کیفیت ہم علی کے ذکر سے کیوں دوریاں سمجھتے ہیں دلوں کی کیفیت ہم علی کے ذکر سے کیوں دوریاں ہیں. کہو خالق نہ ہو تو مدح کہتی تمہاری بھی تو کچھ کچھ ہے. جو سمجھ میں آ گئی میری بات جو نہیں؟ بشریت کو شفا دی ہے نبوت نے. چھوٹے بچے بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں. وہ تمہیں بس یاد کرا کے میں اپنا بیان سمیٹنے لگا ہوں. بشریت کو شفا دی ہے نبوت نے. شفا نہیں ہوتا لفظ شفا. شفا مانی موت. اور بڑا لہک لہک کے کہتے ہو اللہ تجھے شفا دے، یعنی تجھے موت دے. شفا مانی صحت اور شفا مانی موت. ہاں جی. تو بشریت کو شفا دی، بولو شاد بھائی، نبوت نے. ظاہر بھائی نقوی صاحب کبھی نبی بیمار ہو جائے یہی حق ہوتا ہے سننے کا اور یہی حق ہوتا ہے پہنچنے کا.
تم میں سے کون نہیں جانتا کہ سارا دن حضرت نوح تبلیغ کرتے ہیں، قوم پتھر مارتی تھی نا؟ تم نے تو نہیں مارے، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ قوم پتھر مارتی تھی، کوئی یہ لگا، کوئی یہ لگا، کوئی ادھر کوئی ادھر، سارا بدن خونم خون، گر پڑتا تھا اللہ کا نبی۔ شام کو اللہ جبریل سے کہتا جا اپنے کافوری پر نوح کے بدن پہ پھیر دے۔ ہاں، حلالیوں موالیوں، حلال زادوں کی امانت اور حلالیوں کی طرح جملہ سن لو اور سمٹ گئی میری گفتگو۔ بس فرشتہ پر لگاتا، فوراً زخم مل جاتے، نوح اٹھ بیٹھتے۔ اللہ کہتے ہیں زخم تمہارے ہم نے اچھے کر دیے، کل پھر جانا۔ پھر یہی کاروبار چلتا رہا ہے ظاہر بھائی، اور صدیوں تک۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ بشریت ملک اور بیمار ہو، نبوت ٹھیک کرے، نبوت بیمار ہو، فرشتہ ٹھیک کرے۔ نبی کے زخم فرشتہ ٹھیک کر رہا ہے، اور اگر فرشتہ زخمی ہو جائے اللہ اللہ جو تم جانتے ہو اس کے لیے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بشریت کو نبوت ٹھیک کرے، نبوت کے زخموں کو فرشتہ ٹھیک کرے۔ فرشتہ جب زخمی ہوا محمد مصطفیٰ نے نہیں، علی مرتضیٰ نے نہیں، خیر النساء نے نہیں، حسن مجتبیٰ نے نہیں، سلطان کربلا نے نہیں، حسین کے گہوارے کی لکڑی نے ٹھیکا نا میں نے؟ رسول کہہ رہا ہے قل لہ ان یمسح جناحہ بمہد الحسین، جبریل سے کہو حسین کے گہوارے سے مس کرے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں ہاں، بشریت کی معالج نبوت، نبوت کی معالج ملکوتیت، ملکوتیت کی معالج حسین کے گہوارے کی لکڑی۔ اور نقوی صاحب، جب کبھی میں نے یہ جملہ پڑھا، جب بھی پڑھا، پھر اگلا جملہ بھی کہنا مجھ پر واجب نہیں بلکہ شاکر اوجب ہو گیا ہے۔ ہاں وہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ ملک اور میں عالم ارواح میں کھڑا تھا ساتھ، میں اس وقت روح تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، 6000 سال سے عتاب الہی کی زد میں تھا یہ بیچارہ فطرس، تیرے دروازے پہ آیا، کیا ہوتا حسین کا ہاتھ پکڑ کے اس کے زخموں پہ پھیر دیتے، چلو اس کا دل بڑا ہو جاتا۔ یہ جا کے ناز کرتا، اتراتا کہ میرے زخموں کو حسین نے چھوا۔ آواز رسالت ہے ہزیان نہ بک،
اگر آج میں حسین کا ہاتھ رکھ دوں تیرے لیے دروازہ بند ہو جائے گا، کل تو تعزیے کی لکڑی سے تو شفا نہیں مانگ سکتا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں میں نے اسی لیے لکڑی سے مس کرایا تاکہ تو علم کی لکڑی سے، تعزیہ کی لکڑی سے شفا مانگے، کوئی بدعت کہے تو کہہ سکے۔ اگر لکڑی سے شفا لینا بدعت ہوتی تو رسول فطرت سے کیوں کہتا گہوارے سے مس کر؟ ختم۔ نبی یعنی آدم سے عیسیٰ تک یہ نبوت، جبریل سے سلسائل تک ملکوتیت، ان سب سے بڑا بھی ہے کوئی نہیں ہے؟ چلو نہیں ہے تو نہ صحیح۔ ہاں کون؟ ہاں تو شرما کیوں رہے ہو؟ تیرا رسول، میرا رسول، نبیوں کا بھی نبی، ملکوتیوں کا ملکوت ہے۔ فرشتے جس کی رکاب پکڑنے کو فخر سمجھیں، نبی جس کا کلمہ پڑھ کے نبی بن جائیں۔ اب اگر شاکر رضوی تیرے سامعین نے انصاف نہ کیا تو میں سمجھوں گا میری 5 دن کی محنت کا لہو کیا ہے انہوں نے، اور پھر میرے سارے سامعین بیمار تھے، خود انہیں شفا کی ضرورت ہے۔ بس میں اپنے تمام شیعہ سنی سامعین سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اگر کبھی تیرا یہ رسول بیمار ہو جائے تو کیا کرے؟ اگر یہ اس کو کوئی عارضہ ہو تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کسی دروازے پہ آ کے کہتا ہے یا فاطمہ تو انی لاجد فی بدنی ضعفا ایتینی بالکساء الیمانی۔ پھر وہ بیٹی سے کہتا ہے مجھے اپنی چادر دو۔ فرشتے شفا ڈھونڈتے ہیں گہوارے کی لکڑی میں، اور میرا نبی شفا ڈھونڈتا ہے بیٹی کی چادر میں۔ اللہ اکبر۔ میں راضی تم سے۔ مجھے کہنا صرف اتنا ہے، تمہارے تصور سے پہلے میں جانے لگا ہوں۔ بشریت زخمی ہو، علاج نبوت کے پاس ہے۔ نبوت زخمی ہو،
علاج فرشتے کے پاس ہے. فرشتہ زخمی ہو، علاج حسین کے گہوارے کے پاس ہے. اور حسین زخمی ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں یہ ضمانت دے رہا ہوں، اس کا علاج عزادار کی آنکھوں کے پاس ہے، کیونکہ یہی آنسو بطول جمع کر کے بیٹے کے زخموں پہ لگاتی ہے. العظمت للہ، العظمت للہ، اجرکم اللہ. تھک میں بھی گیا ہوں، تھک جانا شیوہ بشریت ہے. زیادہ طویل میں نہیں پڑھ سکتا، بس میں ایک جملہ، صرف ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ پردے داروں میں حسین کی ماں بھی کہیں ہے، اور شام والی تو یقیناً ہے ہی، اور جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے اس کی سمجھ میں آ گیا تو زندگی میں رونے کے لیے کافی ہے. بس جملہ مجھ سے سن لو اور بعد میں عزاداری بھی کرتے رہو، ماتمداری بھی کرتے رہو. بھئی یہیں بیٹھے بیٹھے سوچو، سر سے پاؤں تک کہنے کو حسین ہے، دیکھنے میں زخم. اللہ اکبر. کائنات میں ایسا زخمی تم نے کہیں نہ دیکھا ہوگا نہ سنا، جس کی پیشانی زخمی، جس کے ابرو زخمی. اور میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں، دل تمہارا یقیناً دکھے گا. جس کی آنکھیں زخمی، جس کے لب زخمی، جس کی زبان زخمی. العظمت للہ. جس دن سے بطول نے ہاتھ پہلو پہ رکھا، العظمت للہ، پھر جب بھی اٹھایا، ہاتھ اٹھانے کے پیچھے چہرہ حسین کا ہے. علماء کے سروں پہ قرآن رکھنا، حلفاً ان سے پوچھنا، 16,000 زخم کھا چکا ہے حسین. میں سادات مومنین سے بالخصوص پھر معافی مانگ کے، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، ایک تیر اکبر کے بابا کے پاؤں میں آ کے لگا. تو میرا اشارہ ہے، اگر تم سمجھ گئے تو اصول یہ ہوتا ہے نا، یہ ہے رکاب، اور یہ رکاب میں پاؤں. جب سوار گرتا ہے تو پاؤں رکاب سے نکل جاتا ہے. اب یہ جو پاؤں کا حصہ باہر تھا، یہاں آ کے بلا تشبیہ میرے مولا کو تیر لگا. حسین نے زین چھوڑی، باقی بدن نے تو زین چھوڑ دی، لیکن تیر رکاب کے سامنے اڑ گیا. اب اللہ جانے میں تمہیں اور کیا سناؤں گا، اللہ جانے تو اور کیا سمجھے گا. تیر رکاب کے آگے رکاوٹ بنا ہوا ہے، مرتجز دوڑتا جا رہا ہے. شامیوں نے دیکھا ایک کالے کپڑے والی بی بی ہے جس نے بڑی مشکل سے پہلو سے ہاتھ اٹھایا، جا کے مرتجز کی باگوں میں ہاتھ ڈالا، کہا مرتجز میرا حسین زخمی ہے، تو اڑتا آ رہا ہے، میرا حسین زمین پہ سفر کر رہا ہے. ماتم حسین.